اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے پیارے ویورز آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، مشکلیں آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے، بے اولادوں کو اولاد نرینہ سے نوازے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے میں میری بھی پریشانی دور فرمائے، آمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج پھر آپ کو اپنے پروگرام انمول قرآن میں خوش آمدید کہتی ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے، قرآن پاک پڑھ کر اس کی تعلیم کو عام کرنے کی توفیق دے۔ قرآن پاک کو عام کرنے میں آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا، چینل کو لائک سبسکرائب کرنا ہوگا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، قرآن پاک کی تعلیم کو آپ بھی عام کریں، اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ میری طرح میری کوشش ہوتی ہے آپ لوگوں تک بہتر قرآن پاک کی تعلیم پہنچانا، تو آپ بھی کوشش کریں، قرآن پاک کی تعلیم کو عام کریں، اپنا حصہ بھی اس میں ڈالیں۔ دیکھیں، ایک انسان بھی اگر آپ کے ذریعے سے بہتر قرآن پاک پڑھ لیتا ہے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، آپ کو اس کا ثواب ہمیشہ ملتا رہے گا۔ بہت سے کام کرتے ہیں ہم دنیا میں کرتے ہیں اور دنیا میں ہی رہ جاتے ہیں، لیکن قرآن پاک کو عام کرنا، قرآن پاک پڑھانا، یہ کوئی اچھے کام کرنا ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں تو ہمیں فائدہ دیتے ہیں لیکن ہمارے مرنے کے بعد آخرت میں بھی ہمارے کام آتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے ذریعے سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور بعد میں قرآن پاک پڑھتا ہے تو آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تدکیر نمبر 12 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے، رواں ہم پڑھ رہے تھے۔ چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کیا کریں، آپ کا سپورٹ کرنا، آپ کا لائک کرنا ہمیں حوصلہ دیتا ہے کہ آپ ہمیں بتاتے رہیں آپ کو ہمارا پڑھانا کیسا لگ رہا ہے۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو ہمارے یہاں آن لائن کلاسز ہوتی ہیں، میرا نمبر ڈسکرپشن میں ہے، آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، کل ہم نے رواں ریپیٹ کیا تھا، یہ ہماری تختی ہو گئی تھی نون ساکن اور تنوین کے اظہار اور اخفا کی۔ ٹھیک ہے، رواں ہم ریپیٹ کر رہے ہیں، آگے سبق بھی لیتے رہیں گے تاکہ ہمارا سبق رہ نہ جائے۔ ٹھیک ہے، آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانحر فسینغدون والمنخنقۃ آنت تاسون نوشزها ینصرون مادود ینطقون انظر انفسکم یعقدون منکم عذابا علیما خیرا تجدوہ عدنا تجری۔ دیکھیے، وانحر نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے تو اخفا ہو رہا ہے۔ جلدی جلدی قاعدے بتاؤں گی، زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، یہ ہم ریپیٹ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو قاعدے تفصیل سے بتا چکی ہوں، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتے میری پہلے والی ویڈیو نکالیں، آپ اس میں قاعدے سمجھ سکیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے فسیون، یون پہ نون ساکن کے بعد غین آ رہا ہے تو اظہار ہو رہا ہے، دو پہ واو مدہ ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد خوا آ رہا ہے تو اظہار ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے تو اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے تو اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد شین آ رہا ہے تو اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد صاد آ رہا ہے تو اخفا ہو رہا ہے، رو پہ واو مدہ ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد ضاد آ رہا ہے تو اخفا ہو رہا ہے، دو پہ واو مدہ ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد تو آ رہا ہے تو اخفا ہو رہا ہے، کو پہ واو مدہ ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد زو آ رہا ہے تو اخفا ہو رہا ہے، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد فا آ رہا ہے تو اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد قاف آ رہا ہے تو اخفا ہو رہا ہے، دو پہ واو مدہ ہو رہا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے تو اخفا ہو رہا ہے۔ یہاں پر دیکھیں، دو زبر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے، حمزہ حرف ہلکی میں سے تو وہ اظہار ہو رہا ہے، لی پہ یا مدہ ہو رہا ہے، خیر یون تنوین کے بعد
تا آ رہا ہے تو اخفا ہو رہا ہے، دو پہ واو مدہ ہو رہا ہے، عدنیوں تنوین کے بعد تا آ رہا ہے تو اخفا ہو رہا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا پڑھانا سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آگے تختی ہے تشدید، ٹھیک ہے، تختی کا نام ہے تشدید۔ 3 دندانوں والی شکل کو تشدید کہتے ہیں، ٹھیک ہے، 3 دندانوں والی شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ اب بہت سے لوگ کہیں گے کہ 3 دندانے کون سے ہوتے ہیں، تو دیکھیں یہ بھی آپ کو دکھایا گیا ہے۔ یہ شکل، اس شکل کو کہتے ہیں تشدید، ٹھیک ہے۔ جس حرف پر تشدید ہو، جیسے اس حرف پر تشدید ہے تو اس کو مشدد کہتے ہیں۔ مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے ساتھ ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے حرف سے ملا کر، دوسری مرتبہ خود پڑھیں گے۔ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ غنے کی آواز ناک میں، غنے کے معنی ہیں ناک میں آواز لے جا کر غنے کی مقدار 1 الف کے برابر ہوتی ہے۔ جب حرف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں خوب جماؤ کریں گے۔ حرف قلقلہ کون سے ہیں؟ قوف، طا، با، جیم، دال، ٹھیک ہے، یہ ہیں حرف قلقلہ۔ جب حرف قلقلہ مشدد ہوں تو ان میں خوب جماؤ کریں گے۔ پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو اکثر مرتبہ ساکن حرف کو چھوڑ دیں گے اور متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ امید ہے سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ جو چیز سمجھ میں نہیں آتی بار بار آپ ویڈیو دیکھیں، ویڈیو ریکارڈ ہوتی ہے، بار بار اس کو سیو کر لیں۔ آپ چینل کو لائک سبسکرائب کریں تاکہ کوئی سبق بھی آپ سے مس نہ ہو۔ ویڈیو سیو کریں گے تو آپ بار بار یہ سن سکیں گے۔ اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو یہ اردو لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس میں آپ اس سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم صرف تجدید پڑھیں گے، تجدید کے معنی، کیونکہ تھوڑا سا ہارڈ ہے۔ کل سے انشاءاللہ سبق کا بھی آغاز کریں گے۔ امید ہے ہمارا پڑھانا سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔